واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ یہ سورۃ المریم کی 16 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کتاب قرآن کے خاص حصے میں مریم کا بھی تذکرہ کرو۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان جگہ میں چلی گئی جو مشرق کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بات فرمائی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا قصہ بیان فرمایا، اور اس میں سورہ مریم بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو کہا ابھی حضرت زکریا کا قصہ بیان ہوا، اور اس کے جیسا اس سے بھی بڑا عجیب قصہ حضرت مریم کا ہے، وہ بھی لوگوں کو سناؤ۔ حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق پورو کی جانب میں ایک مکان کے اندر چلی گئی۔ حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہوتی ہے۔ حضرت مریم کے ابا کا نام عمران تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر ان کی پیدائش کا پورا قصہ بیان ہو چکا ہے، اس کو جو ہے سن لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت مریم بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، بڑی عبادت کرنے والی تھی۔ گھر کے مجمع سے، بھیڑ بھاڑ سے، لوگوں سے ہٹ کر کے دور چلی گئی۔ گھر کے اندر مشرقی جانب میں یعنی پورو دشا میں کسی کونے میں چلی گئی، اور مریم کا اس کونے میں چلے جانا یا تو غسل کرنے کے لیے تھا کہ وہاں غسل کرنے کے لیے گئی، یا یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی میں چلی گئی۔ حضرت مریم بڑی اللہ کی عبادت کرنے والی بندی تھی، تو لوگوں سے ہٹ کر تنہائی میں، ایکانت میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد اقصی کے مشرقی حصے میں پورو جانب کے اندر وہاں حضرت مریم چلی گئی، اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حیض بھی آیا ہوگا تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حیض سے وہ غسل کرے گی، پاک ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ آج بھی مسجد اقصی سے مشرق کی طرف آگے جاتے ہیں تو ایک جگہ بتلائی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں حضرت مریم تنہائی میں آئی تھی، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہماری ایک کتاب ہے دیکھی ہوئی دنیا، اس کا تیسرا حصہ، اس کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔
جب مسجد اقصی کا سفر ہوا تھا، بیت المقدس کا سفر ہوا تھا، تو اس وقت اس جگہ کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اس کی پوری تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت مریم مشرق میں چلی گئی، پورو دشا میں چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ آج جو عیسائی لوگ، نصرانی لوگ مشرق کی طرف اپنا منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ حضرت مریم مشرق پورو میں ایسٹ سائٹ میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کے عبادت کی، وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اسی لیے عیسائی لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پھر اس مریم نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان میں پردہ ڈال دیا، تو ہم نے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، جو اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، پورا انسان بن کر کے آیا۔ حضرت مریم گھر کے مشرق حصے میں چلی گئی، الگ جگہ پر چلی گئی، درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا تاکہ پردے کی آڑ میں غسل کر سکے یا پردے کی آڑ میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین ایک پورے آدمی بن کر کے حضرت مریم کے سامنے آئے، اسی لیے کہ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور فرشتے کو اصلی صورت میں، شکل میں دیکھنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ انسان کے اوپر ہیبت آ جاتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبرائیل امین کو دیکھا، پھر دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا، تو جب جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈر، خوف، گھبراہٹ کچھ طاری ہو گئی۔ تو حضرت مریم تو ایک عورت ذات ہے، اگر ان کے پاس جبرائیل امین اصلی شکل میں آتے تو حضرت مریم گھبرا جاتی، اسی لیے حضرت جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے اور پورے انسان، کامل انسان، مکمل انسان، بشرن سویہ بن کر کے آئے۔ اور یہ انسان کی بڑی خوبی کی بات ہے کہ انسان کامل ہو، سڈول ہو، حسین صورت میں ہو، تو حضرت جبرائیل کے بدن کے تمام اعضاء تندرست، سڈول، حسین صورت اور ایسی شکل میں آئے تاکہ حضرت مریم گھبرا نہ جاوے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جب تنہائی میں جب انسان کو، مرد کو آتا دیکھا تو وہ مریم بولی، میں تجھ سے اللہ رحمان کی حفاظت چاہتی ہوں، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے تو یہاں سے چلا جا، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہو تو ابھی میں رحمان سے تیرے بارے میں پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت مریم تنہائی کے اندر تھی، ایکانت کے اندر تھی، انہوں نے سمجھا کہ کوئی انسان ہے اور یہ خوبصورت اور تندرست انسان ہے، تو گھبرا گئی، گھبرا کر کہنے لگی میں اپنے اللہ سے حفاظت چاہتی ہوں،
اگر تیرے اندر کچھ اللہ کا ڈر ہے تو یہاں سے ہٹ جا، یہاں سے پیچھے چلا جا۔ جب جبرائیل امین نے اللہ کے نام کا واسطہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم میں کچھ پیچھے ہٹ گئے، جبرائیل پیچھے ہو گئے۔ کتنا پیارا حضرت مریم نے واسطہ دیا، جیسے کہ کوئی آدمی کوئی ظالم کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے تو فریاد کرتا ہے کہ اگر تیرے اندر ایمان ہے، انسانیت ہے، مانوتا ہے تو میرے اوپر ظلم مت کر۔ اسی طریقے کا جملہ یہاں حضرت مریم نے کہا کہ اللہ سے اگر تو ڈرتا ہے تو غلط کام سے بچ، یہاں تنہائی میں میں عورت اکیلی ہوں اور تو کوئی تندرست مرد ہے، یہاں تنہائی میں تو میرے پاس مت آ۔ گویا کہ حضرت مریم نے اپنی حفاظت کو مؤثر بنانے کا طریقہ اپنایا، مبالغہ استعمال کیا کہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے کہا تاکہ بات بالکل اثر والی پکی ہو جاوے کہ مرد تو یہاں تنہائی میں میرے پاس مت آ۔ اور مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تو متقی بھی ہو تب بھی میں تم سے اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں، اور اس کے خلاف ہو تو آنا ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مریم کا اندازہ دیکھو، ایک لڑکی، نوجوان لڑکی، کنواری لڑکی، خوبصورت لڑکی، تنہائی میں، ایکانت میں، پرائیویسی کے اندر ہے، اور وہاں پر کوئی مرد آیا، حالانکہ وہ فرشتہ تھا لیکن مریم نے پہچانا نہیں، تو فوراً کہنے لگی کہ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تو اللہ سے ڈر اور یہاں سے دور ہو جا۔ بس یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عورت کے پاس تنہائی میں کوئی مرد آوے تو عورت اپنے آپ کو بچاوے، یہ نہیں کہ کسی اچھے مرد کو دیکھ کر کے ذرا ہنس دیوے، اسمائل دیوے اور اس کو اپنی طرف کھینچے، یہ غلط کام ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ ابلیس، شیطان بہت خطرناک ہے، متقی تقوی والے آدمی کو بھی تنہائی میں اگر عورت سامنے آئے تو وہ چکر میں ڈال دیتا ہے، پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت مریم نے کہا اگر تو تقوی والا ہے تو بھی تو یہاں سے پیچھے ہو جا۔ تب حضرت جبرائیل نے اپنی پہچان کرائی، کیا کہتے ہیں؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ وہ فرشتہ بولا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے بھیجا تاکہ تجھ کو پاکیزہ لڑکا دوں۔ اب حضرت جبرائیل نے اپنی پہچان کرائی، مریم مجھ سے کیوں ڈرتی ہے؟ میں کوئی نوجوان انسان نہیں ہوں، مرد نہیں ہوں، میں کوئی لڑکا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اللہ تعالیٰ تجھے پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے جو ہے یہ جملہ، یہ بات انہوں نے کہی کہ میں تم کو دوں۔ اصل میں تو بیٹا دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اصل اولاد دینے والے اللہ تعالی، لیکن چونکہ اللہ نے اس وقت جبرائیل کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے جبرائیل امین نے کہا کہ میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ تم کو نیک صالح بیٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اس مریم نے جواب دیا مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟
حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے اور میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ جب حضرت مریم نے سنا کہ وہ جبرائیل تو بیٹے کی بات کر رہے ہیں تو مریم کو بہت تعجب ہوا، اور تعجب کے اندر کہنے لگی کہ ارے مجھے کیسے لڑکا ہوگا، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ اسی لیے کہ اولاد ہونے کے لیے مرد چاہیے، کوئی مرد کے ساتھ تعلق ہوئے پھر اولاد ہوئے۔ یہاں پر تو کسی مرد نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں، غلط کام کرنے والی نہیں ہوں، اور میں نے شادی بھی نہیں کی۔ کیسی یہ پاک دامن عورت ہوگی حضرت مریم، کہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ کسی اجنبی نے، پرائے آدمی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، یعنی نکاح بھی نہیں ہوا، غلط کام بھی نہیں کیا، کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کاش کہ امت کی ماں بہن بیٹیوں کی پاک دامنی کیریکٹر ایسا ہو جائے کہ کسی مرد نے، پرائے مرد نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا ہو، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو۔ کیسی حضرت مریم کی جو ہے یہ پاک دامنی کی بات ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، وہ میرے لیے بہت معمولی بات ہے، اور یہ لڑکا بغیر مرد کے ہم اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا لے اور ہماری رحمت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا لے، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ دیکھو بھائی، ارے دیکھو مریم، کسی مرد نے تم کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی بشر نے تم کو ٹچ نہیں کیا، یوں ہی لڑکا پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ تمہارے رب نے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے بغیر بچہ پیدا کریں گے، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور اس بچے کو ہم دنیا میں لوگوں کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی بنائیں گے، اور لوگوں کو اس بیٹے کے ذریعے ہدایت دیں گے، یہ بیٹا رحمت بنے گا۔ اور جو ہے اللہ کے یہاں اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات طے ہو چکی ہے۔ لہذا مریم، تم کو یہ بچہ ہونے والا ہے۔ گویا کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے عام طور پر جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر بچہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اولاد عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہے۔ حضرت مریم کا یہ عجیب و غریب قصہ ہماری کتاب قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، الحمدللہ اس میں آپ پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بیان انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین نے اللہ کا فیصلہ سنا دیا کہ مریم، اللہ نے تم کو بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور تم کو بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ڈائریکٹ بچہ عطا کریں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ بچہ بڑا ہو کے نبی بنے گا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنے گا، اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بنے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی
اولاد دینے میں ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے بھی ڈائریکٹ اپنے حکم سے کچھ کام کر کے دکھلاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا، لیکن کبھی کبھی اسباب سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ڈائریکٹ بھی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو کہا مریم یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہماری قدرت کی نشانی بنانا ہے، تاکہ قیامت تک لوگ مان لیوے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے بغیر، مرد کے بغیر بھی اور منی کے قطرے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہوگا، کرشمہ ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ پھر مریم کو بیٹے کا حمل ٹھہر گیا تو اس حمل کو لے کر دور جگہ چلی گئی، یعنی یکسو ہو گئی۔ پہلی مرتبہ کا حمل وہ بھی بغیر شادی کے ہوا۔ ایسا کہ حضرت جبرائیل امین نے پہلے اللہ کے یہاں سے خوشخبری سنا دی، اللہ کا فیصلہ سنا دیا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھک مار دی، جس سے ان کے پیٹ میں لڑکے کا حمل رہ گیا۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہوئی۔ تو پھونک ماری جبرائیل امین نے، اور حکم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اللہ کے حکم سے کام ہوا، اسی لیے فوراً حضرت مریم کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا۔ پھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ایسا حضرت مریم کو محسوس ہوا تو حمل کو لے کر اپنے گھر سے کسی دور جگہ چلی گئی، جنگل میں، پہاڑ میں، الگ جگہ کہیں پر چلی گئی۔ چونکہ بغیر شادی کے، بغیر مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے حمل ہوا، بچہ آ رہا ہے، اسی لیے حضرت مریم کو شرم آئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَّنسِيًّا۔ پھر ولادت کے وقت کا درد، سواوڑ کے وقت کا دکھاوا اس مریم کو کھجور کے درخت کے پاس لے گیا۔ وہ مریم بولی، کاش کہ اس حالت سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، اور مر کر ایسی ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ اب ان کو درد چالو ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت پر جو درد ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک درد ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو درد شروع ہوا تو کھجور کے درخت کی طرف آئی کہ اس کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاوے، لیکن وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، بالکل اکیلی، درد سے بے چین، اور اس وقت پر راحت کے سامان کی ضرورت تھی، کوئی سامان نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور ادھر درد ہو رہا ہے، اور عورت کو ولادت کے وقت پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز نہیں۔
اور اوپر سے ٹینشن کہ میری بدنامی ہو جائے گی، کہ شادی سے پہلے مریم کو بچہ ہو گیا، اسی لیے بدنامی کا ٹینشن، اور گھبرا گئی اور گھبرا کر کہنے لگی کاش کہ میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی، یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، نیست نابود ہو جاتی، بالکل مٹ کے ختم ہو جاتی، کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ یہ حضرت مریم کے اندر دل میں یہ خیال آیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، حضرت مریم نے موت کی تمنا کی، یا لیتنی مت قبل ھذا، حالانکہ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ تو پہلی بات سمجھو، یہ ہے غلبہ حال، کہ اس وقت حضرت مریم کے اوپر جو حال تھا، اس حال کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ بیچاری معذور تھی، اور جب انسان پر کوئی حالات چھا جاتے ہیں، حالات بہت زیادہ آ جاتے ہیں، تو انسان ایسا ہارا ہوا ہو جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ شریعت کے احکام کا بھی مکلف پورے طور پر باقی نہیں رہتا۔ ایسے حالات حضرت مریم کے ہو گئے، اسی لیے کہ شادی کے بغیر بچہ، پھر حمل کا درد، بچہ پیدا ہونے کا درد، اور تنہائی، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بدنامی کا ڈر، اس لیے حضرت مریم کو عجیب حال تھا، اور اس غلبے حال میں یہ موت کی تمنا کر رہی ہے، لہذا اس کے اوپر ان کو اجازت ہو جاتی ہے ایسے موقع پر، یا لیتنی مت قبل ھذا۔ دوسری بات بھی یہ بھی تھی کہ دین کا غم تھا کہ لوگ مجھے بدنام کریں گے، کہ مریم شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آیا، اور میں بے صبر بن جاؤں گی، صبر نہیں کر سکوں گی، اور بے صبری کے اندر گناہ میں پڑ جاؤں گی، تو موت سے، اس گناہ سے حفاظت رہے گی۔ اسی لیے آپ نے مریم نے تمنا کی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ عجیب حالات حضرت مریم کے اوپر طاری ہو گئے، اور موت کی وہ تمنا کرنے لگی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ سو جبرائیل امین نے مریم کو اس کے نیچے کی جگہ سے پکارا، آواز دی کہ تو غم نہ کر، تمہارے نیچے تمہارے رب نے پانی کا ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ اب چونکہ حضرت مریم کو حمل ہو گیا، پریگننسی ہو گئی، اور دکھاوا اور درد شروع ہو گیا، تو جبرائیل امین سامنے نہیں آئے، بلکہ جہاں حضرت مریم تھی وہاں سے نیچے آڑ میں کھڑے رہے، اور آڑ میں کھڑے رہ کر کے حضرت جبرائیل امین نے آواز لگائی۔ دیکھو حضرت جبرائیل امین کا احتیاط دیکھو، جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے، اور احترام اور ادب میں سامنے نہیں گئے، بلکہ نیچے کی جگہ سے آواز لگائی۔ حضرت مریم نے آواز پہچان لی کہ یہ اسی فرشتے کی آواز ہے جو پہلی مرتبہ آیا تھا، اور فرشتے نے آواز لگا کر یہ کہا، مریم تمہارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، غم مت کرو،
تم کو بدنام ہونے کا ڈر ہے، غم مت کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، لو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سامان کا انتظام کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت مریم کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک نہر پیدا فرما دی، پانی کی نہر چالو ہو گئی، پانی کا چشمہ چالو ہو گیا، اور پانی کا جھرنا اسپرنگ چالو ہو گیا، اس لیے کہ پانی دیکھنے سے بھی انسان کو طبیعت میں فرحت اور خوشی ملتی ہے، پانی پینے سے بھی طبیعت میں فرحت اور خوشی ملتی ہے۔ اور ان کو اس وقت پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ اور پانی سامنے آ گیا، پیاس بھی دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرما دیا۔ کتنا جو ہے اللہ کی طرف سے بڑا انتظام ہوا۔ یہ حضرت مریم کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی نشانی ہے، بڑی نیک صالحہ پارسا عورت تھی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم، تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلا، اس ہلانے سے تازہ پکی کھجوریں تجھ پر گرے گی۔ اللہ اکبر، پانی کا انتظام ہو گیا، اب کھانے کا انتظام کہ یہاں تنہائی میں کیا پیوں کیا کھاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب سے پانی کا انتظام کر دیا، اور کھانے کا بھی اللہ تعالی نے انتظام کر دیا کہ مریم، تم جس کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کے بیٹھی ہو، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، ہم اس کے اوپر سے پکی پکی کھجوریں گرائیں گے۔ دیکھو، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ کھجور کا درخت سوکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے وہ کھجور کے درخت کو ہرا بھرا گرین بنا دیا، اور کہا کہ اس کو ہلاؤ، ہم کھجور گرائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ سوچو کہ کھجور بہت اچھی چیز ہے، اس سے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے، بدن میں وٹامنز پیدا ہوتے ہیں، اس سے بدن کے اندر طاقت تندرستی پیدا ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے کھجور۔ اور خاص طور پر ٹھنڈی کی موسم میں کھاؤ، کمزوروں کو کھلاؤ، اور جو ہے عورت کو ولادت اور سواوڑ کے ٹائم میں بھی کھجور کھلاؤ، چاہے کھجور پاک بنا کے کھلاؤ، کھجور کا حلوہ بنا کے کھلاؤ، چاہے کھجور کی نبیذ بنا کے پلاؤ، چاہے کھجور کا ملک شیک بنا کے پلاؤ، چاہے ڈائریکٹ کھجور کھلاؤ، کھجور کی چٹنی بنا کر کے کھلاؤ، بہت فائدے کی چیز ہے۔ اور یاد رکھو، بعض تفسیروں میں ایک پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ جس وقت کسی عورت کو ولادت اور سواوڑ کا ٹائم ہو، اس وقت پر سب سے اچھی چیز کھجور ہے، اس لیے کہ اس سے اچھی چیز اگر کوئی ہوتی تو اللہ تعالی حضرت مریم کو وہ کھلاتے۔ معلوم ہوا کہ سب سے اچھی چیز ولادت والی سواوڑ والی عورت کے لیے کھجور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر ان کو کھجور کھلائی۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھو، اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ بغیر ہلائے خود کھجوریں ان کی گود میں گر جاتی، بغیر ہلائے اللہ تعالیٰ ان کی گود میں کھجور گرا دیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا سبق دیا، یہ بتلایا کہ روزی حاصل کرنے میں کوشش کرو، محنت کرو، اور روزی حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا یہ بھی توکل ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں توکل ختم ہو جائے گا، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اس میں آدمی کو اسباب اپنانے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ اسباب اپناؤ، کھجور کا درخت ہلاؤ، اللہ تعالیٰ کھجور کو گرائیں گے، تازی تازی پکی پکی کھجور اللہ دیں گے تم کو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب تو کھجور کھا اور چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی کر۔ دیکھو یہاں خدا کی ترتیب دیکھو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے پانی کی نہر، بعد میں کھجور۔ اور جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کھانے کی تیاری کرتے ہیں تو پہلے پانی، جوس، سافٹ ڈرنک، سوڈا، مسالہ سوڈا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کھانے کی پلیٹیں آتی ہے۔ لیکن جب کھانا شروع کریں گے تو پہلے کھائیں گے، بعد میں پانی پئیں گے۔ تیاری کرتے وقت پر پہلے پانی، سافٹ ڈرنک اور جوس وغیرہ رکھ دیں گے، بعد میں کھانا رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے ڈائریکٹ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، یا حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے پانی کا چشمہ جاری کروا دیا تاکہ حضرت مریم اطمینان کے ساتھ پانی پیوے، کھجور کھاوے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ مریم کھجور کے پھل کو کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھنے سے اور کھانے پینے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرو، چونکہ یہ نشانی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندی ہو، اللہ کی نیک صالحہ بندی ہو، اس کی یہ نشانی ہے، اسی لیے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی رہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی گئی۔ معلوم ہوا کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی روزی کھاوے، ٹھنڈا پانی پیوے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اولاد ماں باپ کے سامنے ہو اور دیندار ہو تو یہ ماں باپ کے لیے دل کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ اب اگر اولاد سامنے نہ ہو تو ماں باپ کو بیچاروں کو دل کا سکون چین کہاں سے ملے گا؟ آج کل لوگ اپنی اولاد کو پیسے کمانے کے لیے فورن بھیج دیتے ہیں اور پھر بوڑھاپے میں ماں باپ بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اولاد سامنے ہوگی، آنکھ اور دل کو سکون ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ مریم، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھ لیوے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اسی لیے میں آج بھی کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب جنگل میں تو کب تک بیٹھی رہے حضرت مریم؟ گھر تو جانا پڑے گا، محلے میں جانا پڑے گا، ہاتھ میں بچہ ہوگا تو لوگ پوچھیں گے کہ مریم یہ شادی سے پہلے بچہ کہاں سے آیا؟ یا یہ بھی تو پاسبل ہے یہاں جنگل میں کوئی آدمی آ جاوے
اور پوچھے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، لوگ اشکال کریں گے، اعتراض کریں گے، تو کچھ مت بولنا، اشارے سے کہنا آج میں نے اللہ کے واسطے ایسے روزے کی منت مان رکھی ہے جس میں بولنا میرے لیے بند ہے، اسی لیے آج میں دن بھر کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ دیکھو اللہ کا ذکر چالو رہے، دعا چالو رہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی، یہ اشارے سے کہہ دینا۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی، کیسا پیارا اللہ کی طرف سے نظام بنایا گیا، اللہ تعالی کی طرف سے۔ دراصل پچھلی امتوں میں بولنے کا روزہ رکھنا بھی ایک عبادت تھا کہ آدمی یوں نیت کر لے کہ آج میرا روزہ، صبح سے لے کر رات تک کسی سے میں بات نہیں کروں، اس کا میرا روزہ۔ یہ پچھلی امت میں ہوتا تھا، امت محمدیہ کے لیے بولنے کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ روزہ رکھو، گالیاں مت بولو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، باقی عام بات چیت چھوڑنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اور اس کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ مریم اگر کوئی مرد تم کو دیکھے نا تو کہہ دینا کہ آج میری منت ہے، منت مان بھی لو اور بتلا بھی دینا کہ آج میں نے جو ہے منت مان رکھی ہے کہ کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بہرحال اس امت محمدیہ کے لیے بھی سبق ہے کہ روزے کی حالت کے اندر غلط بات مت بولو، روزے کی حالت کے اندر اچھی بات بولو۔ پچھلی امت کے لیے تو خاموشی کا بھی روزہ تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کو تسلی دی، اللہ کی طرف سے کوئی جواب سکھلایا گیا کہ کوئی اعتراض کرے تو کیا جواب دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر حضرت مریم اپنے بچے کو اٹھا کر کے لے کر کے آئی، جیسے ہی بچے کو لے کر آئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ وہ مریم اس لڑکے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ وہ قوم کے لوگ کہنے لگے اے مریم تو نے تو بڑا غضب ہی کا کام کیا، بستی میں آئی تو سب لوگ چوں چوں میں جیسے آج کل ایسی موقع پر ہوتا ہے کہ ارے مریم کی تو شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آیا۔ سب لوگ بدگمانی کرنے لگے، غلط سوچنے لگے، اے مریم تو نے تو بڑے غضب کا کام کیا، یعنی نعوذ باللہ تو نے زنا کیا۔ ایسے بھی زنا کرنا برا کام ہے، لیکن تمہارے لیے یہ غلط کام اور زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم جنگل میں تھی، دور تھی بستی سے، غیبی خوشخبری ملی، اطمینان ہوا اللہ تعالیٰ مجھے بدنامی سے بچائیں گے، اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، تو خود اپنے بچے کو لے کر کے گھر واپس آئی۔ 40 دن کے بعد نفاس سے پاک ہو کر کے آئی۔ جیسے ہی وہ بچے کو لے کر کے آئی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، پوچھنا چالو کر دیا، کہنے لگی
کہنے لگے لوگ لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بڑا غضب کا کام کیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، تیرے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی. لوگ کیا کہنے لگے؟ اے ہارون کی بہن مریم، تمہارے خاندان میں، فیملی میں، کٹمب میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. تمہارے ابا بھی برے آدمی نہیں تھے، حضرت عمران تو بہت نیک آدمی تھے. تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی. تمہارے رشتے کے بھائی ہارون وہ بھی بڑے نیک اور اچھے آدمی تھے. کیا تمہاری فیملی کے اندر سب نیک لوگ، سب پاک صاف لوگ، پھر تم نے اتنا بڑا غضب کا کام کیسے کر ڈالا؟ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مراد ہو. حالانکہ وہ سینکڑوں برس پہلے تھے، لیکن پچھلے زمانے میں بھی اور آج بھی یہ رواج ہے. اور حدیث میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی عادت یہ ہے کہ برکت کے طور پر نبیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور نبیوں کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں. تو گویا حضرت مریم کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف اس لیے کی گئی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے تھی. حضرت مریم کا خاندان اوپر 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 جا کے لمبے زمانے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا تھا. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ حضرت مریم کا ایک سگا بھائی تھا جن کا نام ہارون تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کے نام پر برکتاً ان کا نام بھی ہارون رکھا گیا تھا. تو بڑوں کی طرف نسبت کر کے کہا کہ مریم تمہارا خاندان ولیوں کا، صالحین کا، نبیوں کا، پھر تم نے یہ گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا. کیا معلوم ہوا کہ اگر اللہ والوں کی اولاد، نیک صالح لوگوں کی اولاد کوئی برا کام کرے تو وہ عام لوگوں کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں بڑوں کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے. اسی لیے نیک لوگوں کی اولاد کو نیک اعمال اور تقوی کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اور جنرلی ایسے وقت کے اوپر لوگ جو ہے نا اس طریقے سے ٹون دیتے ہیں کہ تو حافظ کی بہن، تو حافظ کا بھائی، تو مولانا کا لڑکا، مولانا کے خاندان کا، مفتی صاحب کے خاندان کا، اور ایسا کرتا ہے. جنرلی لوگ اس طریقے سے ٹون مارتے ہیں ایسے موقع کے اوپر. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. تو اس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قوم کے لوگ کہنے لگے جو بچہ گود میں ہے، جو بچہ پالنے میں، گہوارے میں ہے، اس کے ساتھ ہم کس طرح بات کریں گے؟ جب بستی کے لوگ، خاندان کے لوگ سب جو ہے حضرت مریم کو پوچھنے لگے، مریم تیرے بھائی ایسے، تمہارا خاندان ایسا، تمہاری ماں ایسی، تو حضرت مریم نے سب کی بات سنی اور کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بس وہی کام کیا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بچے کو کہو، یہ بچہ جواب دے گا، میں نہیں بولوں گی. وہ لوگ کیا سمجھے کہ مریم ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے. کہنے لگے بھلا یہ
بچہ ابھی گود میں ہے، کیسے بات کرے گا، کیسے یہ بات چیت کرے گا، بچہ کیسے کلام کرے گا؟ اس طریقے سے لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر ناراضگی ظاہر کی۔ بس اسی وقت پر عجیب اللہ کی قدرت کیا ہو گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس پر وہ بچہ بولا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت مریم نے اپنی گود میں بچہ عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو بچہ ہی بولنے لگا کہ میں تو اللہ کا خاص بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، خدا کا خاص بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو انجیل کتاب دی ہے، یعنی فیوچر میں اللہ مجھے یقیناً یہ کتاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے چل کر کے اپنا نبی بنائیں گے۔ تو جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر بستی میں پہنچی، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، حضرت مریم کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر کے۔ جب انہوں نے لوگوں کی بات سنی کہ لوگ میری ماں مریم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو دودھ پینا چھوڑ دیا، بائیں دابی کروٹ پر سہارا لیا اور پبلک کی طرف اپنا چہرہ کیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا انی عبد اللہ۔ پہلے ہی بات کے اندر آپ نے غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، ابھی پیدا ہوا تازہ بچہ بولتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور بولتا بھی کیسا ہے، بڑے بڑے عقل مند لوگ نہیں بول سکے ایسی بات بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے خدا مت کہنا، مجھے گاڈ مت کہنا، میں گاڈ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے ہی لفظ کے اندر کہہ دیا۔ اور اللہ نے مجھے نبی بنانے کا، انجیل کتاب دینے کا پکا وعدہ فرما دیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آسمانی کتاب دیں گے۔ دیکھو ہر نبی کی بڑی سعادت ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے۔ معراج کے قصے میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہاں پر بھی فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا، اور جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں مجھ کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی زوردار بات کہی کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، یعنی اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو میری ذات سے دین کا فائدہ پہنچے گا۔ انسان اور جنات میرے پاس دین سیکھیں گے، ایمان سیکھیں گے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں گا میری برکت پہنچے گی، یعنی دین کی برکت پہنچے گی، چاہے کوئی قبول کرے نہ کرے لیکن دین کی برکت پہنچے گی۔ اور اللہ نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تو دنیاوی احکام کے مکلف نہیں رہے،
اب آسمان پر فرشتوں کے صفات کے ساتھ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے بڑی برکت کے ساتھ رہے، قیامت کے قریب جب دنیا میں آئیں گے تب بھی برکتوں کے ساتھ آئیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، دینی برکت، دنیاوی برکت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، اور پوری دنیا میں برکت والی بارش برسے گی، پھل فروٹ خوب اگیں گے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل دیکھنی ہو تو ہماری 2 کتاب ہے، ایک ظہور مہدی میں اور دوسرا قیامت کی نشانیاں، اردو گجراتی دونوں زبان میں ہے۔ اور ظہور مہدی کتاب تو الحمدللہ اردو، گجراتی، انگلش، ہندی سب لینگویج میں آپ کو ملے گی۔ اس کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل سے بیان لکھ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کیسی کیسی برکت ہوگی۔ دیکھو، نماز، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر رسول کی شریعت میں نماز، زکوٰۃ فرض تھی۔ البتہ طریقہ کچھ الگ تھی، لیکن فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی کہ جو بھی مالدار ہو اس کے لیے قانون ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، نماز پڑھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً تفسیری روایتیں الگ ہے 30-33 سال کی عمر تک دنیا میں زندہ رہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز بھی پڑھتے رہے، شریعت کے احکام پر عمل کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت کے اوپر وہ فرشتوں کی طرح ہے، کھاتے نہیں، دنیا کا کھانا پیتے نہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اس وقت نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر تمام شریعت کے احکام پر عمل کریں گے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو شرارت کرنے والا بد نصیب نہیں بنایا۔ یعنی میں میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، ماں کے ساتھ فرما برداری کروں، سخت دل نہیں بنایا، طوفان مستی کرنے والا مجھے اللہ نے نہیں بنایا۔ چونکہ باپ نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی لیے صرف ماں کی بات آئی کہ اللہ نے مجھ کو میری ماں کا خدمت کرنے والا بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے شرارتی، طوفانی، بد نصیب نہیں بنایا۔ میں اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہوں، ماں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، لوگوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا کیا گیا اور میں جس دن قیامت کے قریب مروں گا، اور جس قیامت کے دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسی زوردار تقریر کی، بڑی عمر والے، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے ہوشیار بھی نہیں کر سکتے ایسی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں، کم عمری میں، جبکہ آپ 3 دن کے یا 1 دن کے یا 40 دن کے تھے، اس موقع کے اوپر آپ نے اتنی شاندار تقریر کی اور کہا کہ اللہ نے مجھ کو میرے لیے سلامتی رکھی پیدا ہونے کے دن، یعنی کہ شیطان بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو چھوتا ہے، انگلی مارتا ہے، شیطان مجھے ہاتھ نہیں لگا سکا۔ شیطان کے ہاتھ لگانے سے پیدائش کے وقت
اللہ نے مجھے سلامت رکھا۔ جس دن میری موت آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں دوسری مرتبہ تشریف لانے کے بعد، اس وقت بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے سلام، اور قیامت کے دن جب اللہ مجھے دوبارہ سے تیسری قیامت کے دن زندہ کریں گے، اس دن بھی سلام۔ اور اللہ کی طرف سے سلام آنا یہ اللہ کا خاص خصوصی بندہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے خصوصی اور خاص بندے ہیں۔ خصوصی بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی پیاری پیاری پاکیزہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحیح بیان فرما دی۔ کیسے نیک ماں کا کتنا نیک پاکیزہ بیٹا، سبحان اللہ۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات وہ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری بات ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کی سچی مخلوق ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندہ نہیں مانا، بلکہ ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، اور بعض لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقبول بندے سے نکال کر طرح طرح کی تہمت لگائی۔ تو دونوں غلط۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقبول بندہ نہیں مانا بلکہ خدا کے درجے میں مانا، اور بعض لوگوں نے اللہ کا مقبول بندہ نہیں مانا اور غلط تہمت لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں اس میں افراط تفریط سے پاک بات قرآن بتلا رہا ہے۔ یہود اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلط باتیں کہتے ہیں۔ عیسائی لوگ، نصرانی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، اتنی زیادہ کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا خدا بنا دیا۔ اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، انسلٹ کیا، کہنے لگے کہ جنگل میں یوسف نام کا کوئی یوسف نجار تھا، اس کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت مریم کا افیئر ہو گیا اور ناجائز طریقے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بات رد فرما دی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے خلاف اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ مریم نیک ہے، صالحہ ہے، صدیقہ ہے، پاک نیک صالح خاتون ہیں، اللہ کی بندی ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کا احسان عیسائی دنیا پر ہمیشہ رہے گا کہ قرآن نے یہودیوں کو جھوٹا ٹھہرایا اور مریم علیہ السلام کو مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ، اللہ کی سچی نیک پارسا بندی بتلائی اور ان کی شان کو بلند کر دیا۔ اور یہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح حالات بیان کر دیے۔ دیکھو عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد رکھے،
اس اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے. جب کسی کام کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کی شان نہیں کہ اولاد بنائے. اللہ کی ذات تو بالکل پاک ہے. اللہ کی شان کیا؟ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ سب چیز کے خالق، سب چیز کے مالک، پھر اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے رب ہے، سو تم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی سب کو سنا دو، سب سن لے وے کہ اللہ ہی میرے رب ہیں، تمہارے بھی اللہ رب ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. اور ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے، صحیح توحید ہے، اور انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. پھر الگ الگ فرقوں نے آپس میں اختلاف ڈال دیا. جب بڑے قیامت کے دن کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب کافروں کے لیے بڑی تباہی ہے. اب لوگوں نے توحید کا انکار کیا، الگ الگ مذہب چالو کر دیے. اب قیامت کا بھاری دن جب آئے گا تو وہ ایک دن جو 1000 سال کا ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ ان کو بڑا بھاری اور بڑا خطرناک معلوم ہوگا. اور اس دن جب اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو اس دن جو ہے ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی. جب آنکھوں سے قیامت کا دن دیکھ لیں گے تو بڑی بربادی ہوگی. تو ایمان ایک ہے، توحید، ایک اللہ کی عبادت، یہ اصل دن. لیکن لوگوں نے الگ الگ دین چالو کر دیے. کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے، حالانکہ ایک اللہ کی عبادت. جب قیامت کا بڑا دن آئے گا اور اس کو آنکھ سے دیکھیں گے تب ان کے لیے بڑی بربادی ہوگی. جہنم سامنے ہوگی، جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس قیامت کے دن وہ ہمارے پاس آئیں گے تب اس دن کیسے سننے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے. لیکن یہ ظالم لوگ آج دنیا میں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. جب قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں جائیں گے اس دن ساری حقیقتیں کھل جائے گی، تمام غلطیاں دور ہو جائے گی، سب سامنے آ جائے گا. اور اس دن جو ہے بڑے سننے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے. آج یہ ظالم لوگ کھلم کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سننا اور دیکھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اے نبی تم ان کو پچھتانے کے دن سے ڈراؤ جب ہر کام کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا. قیامت کے دن کافر کا افسوس ہوگا، پچھتائیں گے کہ پوری زندگی کفر کیا، معصیت کیے، گناہ کیے، نافرمانی کی،
اس پر کافر لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ مسلمان افسوس کریں گے کہ جس گھڑی میں، جس منٹ میں دین کا کوئی کام نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، اس کے بارے میں جو ہے مسلمان افسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم ان کو پچھتانے کے دن سے ڈراؤ جب ہر کام کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہر چیز کا دائمی قائمی ہمیشہ کا پرماننٹ فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ آج دنیا میں وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں۔ کافر لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو جنت ملتی، اب جہنم میں عذاب ہے، اور مسلمان بھی افسوس کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کو حسرت ندامت آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ندامت حسرت پچھتانا کس وجہ سے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اس پر حسرت ہوگی کہ دنیا میں زیادہ نیک اعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کیوں زیادہ نیک اعمال نہیں کیے تو زیادہ درجے ملتے، اور گنہگار آدمی کو افسوس ہوگا کہ میں نے بدکاری اور گناہ کے کام چھوڑ دیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہر ایک کو جو ہے افسوس ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی کی صحیح قدر عطا فرمائے، دنیا کے اوقات کو ضائع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج لوگ دنیا میں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لاتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اور مسلمان ہیں کہ وہ اچھے اعمال جتنے کرنے چاہیے اتنے نہیں کرتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یقیناً زمین کے اور زمین پر بسنے والے تمام کے ہم وارث ہوں گے اور یہ سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ آخری مالکی اللہ کے قبضے میں آئے گی۔ ابھی دنیا میں لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے عارضی مالکی دے رکھی ہے، کوئی زمین کا مالک، کوئی بنگلے کا مالک، کوئی ملک کا مالک، کوئی سونے کا مالک، کوئی چاندی کا مالک۔ یہ اصل تو اللہ کی چیز ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو مالک بنایا ہے۔ قیامت کے دن یہ ساری مالکی ختم ہو جائے گی اور مکمل مالکی اللہ کے قبضے میں آئے گی۔ تمام زمین پر رہنے والوں کے وارث یعنی آخری مالک اللہ رہیں گے۔ سب کو اللہ کے دربار میں لوٹایا جائے گا۔ نیک کام کرنے والے کو نیک کام کا بدلہ، گناہ کرنے والوں کو گناہوں کی سزا، اس فائنل فیصلے کے جسٹیفائیڈ ڈے کے اندر ہونے والا ہے۔ اللہ اس دن ہم سب کو عزت عطا فرماوے، اپنی رحمت اور برکت عطا فرماوے۔ اللہ اس دن ہم سب کو نجات سے مالا مال فرماوے۔ دیکھو ہر چیز کی حقیقی مالکی قیامت کے دن اللہ کے پاس ہوگی۔ ایسے بھی دنیا میں انسان مرتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے، کون کچھ لے کر کے جاتا ہے؟ انسان کے پاس مالکی ہے، کام چلاؤ ہے، عارضی ہے، تھوڑی مدت کے واسطے ہیں۔ پرماننٹ مالکی اللہ کے پاس ہے۔ بس اس چیز کو سوچو کہ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، دنیا میں ہر چیز کام چلاؤ ہے، دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور ہر ایک اخیر میں اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس چیز کو سوچا کرو۔ اللہ ہم کو اس چیز کا دھیان نصیب فرماوے۔